ٹاپک جو بیسیکلی ہے آج کا فیلئر ان لائف. فیلئر بڑی مزیدار چیز ہے, سننے میں بہت بھیانک لگتی ہے, او فیل ہو گئے, ہار گئے, لیکن یہ جتنا بڑا ٹیچر ہے نا ہماری زندگی میں, یہ جو فیلئر ہے اتنا بڑا کوئی ٹیچر ہے نہیں. فیلئر کا جو خوف ہے وہ اتنا زیادہ ہے, اور اتنا اس کا خوف سے زیادہ نا اس کی شرم ہے. سمجھ رہے, خوف ہے فیلئر کا کہ ہار گئے تو کیا ہو, لیکن جو شرم اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا 360 میں گھما دیتی ہے. تو پھر میں نے اس کے اوپر سوچا, میں نے کہا یار یہ اتنی خوفناک چیز کیوں. میں نے اس فیلئر کو بچوں میں دیکھا ہے, فیلئر کے خوف کو, فیلئر کی شرم کو بڑوں میں دیکھا ہے, ینگسٹرز میں دیکھا ہے, بوڑھوں میں دیکھا ہے, ینگ کپلز میں دیکھا ہے. یہ فیلئر کا ٹیگ ہے نا, یہ آپ کے ساتھ ساری زندگی چپکا رہتا ہے, اور یہ ساری زندگی آپ کو جو ہے نا تکنی کا ناچ نچاتا رہتا ہے. فیلئر فیل نہ ہو جائیں. سب سے بڑی چیز ہے کہ فیلئر ہے کیا, ہار ہم کسے کہتے ہیں. فیلئر بیسیکلی دو طرح کا ہوتا ہے, مطلب گرینڈ 2 کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری کیا ہے, پہلی کیٹیگری وہ ہے جو سوسائٹی ہمارے لیے ڈیسائیڈ کرتی ہے. سوسائٹی بیسیکلی بتاتی ہے کہ او یہ فیل ہو گیا, یہ فیلئر ہے. اور دوسرا فیلئر وہ ہے جو انسان اپنے اندر فیل کرتا ہے کہ میں یہ کر نہیں سکا تو میں فیل ہو گیا. اب میں اس کو کھولتی ہوں. کیا پہلی چیز جو میں نے سوسائٹی والی آپ کے سامنے رکھی ہے نا, یہ بیسیکلی سوسائٹی جو ہے نا جس پیمانے پہ سکسیس اور فیلئر کو رکھتی ہے وہ بڑے عجیب ہیں. سوسائٹی کی نظر میں جو ایک سرٹن نارمز جو اس نے بنائے ہوئے ہیں, اس کرائٹیریا پہ اگر کوئی اترتا ہے تو وہ سکسیسفل ہے. پیسہ ہے, واہ 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 سکسیسفل ہے لائف میں. فلانی جاب ہے, سکسیسفل ہے. اتنا کماتا ہے, اتنا بینک بیلنس ہے, فلانی گاڑی رکھی ہوئی ہے, بچے اسکول کون سے میں جاتے ہیں, باہر کے کتنے پھیرے لگاتے ہیں, سکسیسفل ہے لائف میں. گھر کہاں پہ ہے, کس علاقے میں گھر ہے, کتنے کنال کا گھر ہے. ایک سرٹن بینچ مارک جب آپ عبور کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ سکسیسفل انسان ہے زندگی میں. سوسائٹی کی نظر میں آپ بڑے کامیاب ہیں. اور اس سے ذرا پیچھے چلے جائیں, یہ اسکول کی لائف میں, یونیورسٹی کی لائف میں یہ لائک اور نالائک کا کانسیپٹ ہے کہ فلانا بچہ بڑا لائک ہے, کیوں نمبر زیادہ آتے ہیں. فلانا بچہ بڑا نہیں لائک ہے, کیوں نمبر کم آتے ہیں. اب نمبر کا کیا کرائٹیریا ہے, نمبر کی گیم عجیب گھن چکر ہے. نمبر کی گیم کیا ہے کہ فلانا اگر 80% ہے, 90% ہے تو وہ ہیرو ہے, یا مطلب وہ کمال ہے. کیوں, کیونکہ وہ تو جی 90% پلس سین ہے اس کا, تو وہ فیلئر نہیں ہے. لیکن جو شخص جو ہے وہ یا تو ایکچولی فیل ہو گیا یا پھر وہ باقیوں کی نسبت کافی نیچے ہے, تو وہ ایوریج ہے یا فلانا ہے. یعنی کہ فیل اور پاس کا اور جو سکسیسفل اور فیلئر کا جو کرائٹیریا ہے یہ انٹلیکچوئل بیس پہ نہیں ہے, کسی کی ذہانت, کسی کے انٹلیکٹ کے اوپر بیس نہیں ہے. یہ ایک عجیب ریس ہے جو سوسائٹی نے ہمارے لیے, سسٹم نے ہمارے لیے طے کر دی کہ فلانا بندہ اتنے جی پی اے لے گا تو وہ پاس ہے, یا وہ سکسیسفل ہے, یا وہ اچھا کرے گا آئندہ زندگی میں. مطلب ہم یہ بھی لیبل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پیچھے آ جاتے ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے, جب بچہ گھر میں چھوٹا سا ہوتا ہے, پھر رہا ہوتا ہے ہیل گوٹ بان کے, تب بھی اس کے بارے میں یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے یہ بنے گا, یا یہ چیز سیکھے گا, یا یہ یوں کرے گا, اور اگر یہ یوں نہیں کرے گا تو یہ زندگی میں فیلئر ہے. اگر اس نے یہ ایسے نہیں کیا تو یہ زندگی میں فیلئر ہے. تو ہمارے بچپن سے ہماری ٹیوننگ کو جس قسم کی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم نے خود بھی اپنے آپ کو اس میں ڈھال لیا ہوتا ہے کہ یہ ہاں یہ ہم سب کریں گے تو ہم سکسیسفل ہیں, کیونکہ ہم سوسائٹی کے نارمز کے حساب سے فٹ ان ہوتے ہیں اندر کہیں. اور اگر ہم یہ سب نہیں کر پائیں گے, ان بینچ مارکس کو میٹ نہیں کر پائیں گے, ان مائل سٹونز کو ہم طے کر نہیں پائیں گے, تو پھر ہم لوزرز ہیں, فیلئرز ہیں, ہمارا کچھ نہیں ہونے والا. ہمارے بڑے بھی ہمیں یہ سناتے ہیں تیرا کچھ نہیں ہوئے گا, تو فارغ. سوسائٹی کے سیٹ نارمز کو اگر ہم میٹ نہیں کر پاتے تو سوسائٹی بھی ہمیں فیلئر مانتی ہے اور ہم بھی اپنے آپ کو فیلئر مانتے ہیں. تو ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں, ہم سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے ایک ریس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور جب ہم اس ریس میں شامل ہوتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بیسیکلی ہم نے اپنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے اوپر کام کرنا ہے, ہم نے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے, ہم نے اپنی گرومنگ پہ کام کرنا ہے, ہم نے کن اسٹرینگس کے اوپر کام کرنا ہے, ہم نے کہاں اپنے آپ کو پالش کرنا ہے. رادر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس ریس میں پڑ جاتے ہیں, ہم نے کتنے نمبر لینے, کتنا جی پی اے بنانا, کیسے اس ریس میں آگے نکلنا ہے, چاہے کسی کا حق مار کے, چاہے جیسے کیسے,
کیونکہ ہمیں سوسائٹی میں ثابت کرنا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ تو لوگ ہمیں کچھ سمجھیں گے نہیں، مانیں گے نہیں۔ اس ریس میں ساری دنیا پڑی ہوئی ہے۔ میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں، سارے بچوں کا یہ رونا ہے، سیکھنا تھوکنا کسی نے کچھ نہیں ہے۔ اس سب کو پرابلم ہے کہ اٹینڈنس لگ جائے جی پی آ جائے، اٹینڈنس لگ جائے جی پی آ جائے، سیکھنا کیا ہے بھاڑ میں جائے۔ آنیسٹلی بہت کم بچے ہوتے ہیں جن کو یہ اندر سے ہوتی ہے فیلنگ کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، لرننگ کی ان کے اندر ایک ڈرائیو ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ جو سیلف ڈرائیو ہے، انسان ایک چیز کرنا چاہتا ہے۔ یاد ہے آپ کو جب بچپن میں سائیکل سیکھنا چاہتے تھے، 100 بار گرتے تھے، زخمیں آئی ہوئی ہیں، چوٹیں آئی ہوئی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن نہیں، پھر سوار ہونا ہے سائیکل پہ۔ وہ فیلئر برداشت نہیں ہے، کیونکہ وہ انر ڈرائیو ہے، اندر سے کرنا ہے، سیکھنی ہے سائیکل، چاہے خون نکلے، چاہے زخم پہ زخم لگے، چاہے پیپے پڑ جائیں، جو مرضی ہو جائے۔ نہیں، موٹر بائک سیکھنی ہے، سائیکلنگ سیکھنی ہے، اسکیٹنگ سیکھنی ہے، فلانے کام کرنے ٹھمکانے، ہر اوٹ پٹانگ چیز جو اندر سے ہے نا کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے سیکھنا ہے، اس کے لیے 100 زخم تیار، حاضر۔ اور وہ جو ہار ہے وہ ہار نہیں ہے، وہ نیکسٹ ٹائم کے لیے ایک انسٹنٹ کیٹلسٹ ہے، تیار ہے اس کے لیے، جتنا مرضی ہار جائے نا پھر تیار ہے۔ وہ جو سیلف ڈرائیو ہے نا، اس کے ساتھ جو فیلئر کا ایلیمنٹ ہے نا، وہ فیلئر لگتا نہیں ہے۔ آپ فرق محسوس کر پائیں؟ آپ کی اپنی زندگی میں ذرا پیچھے کے چیپٹرز میں جائیں ایک دم سے، کہ کہاں کہاں آپ کو لگا کہ آپ فیلئر ہیں اور آپ کو شرم آئی ہو اور آپ کو یہ ہوگا ہائے اللہ فلانے کو کیا کہیں گے، فلانے کو کیا کہیں گے، فلانا مجھے یہ سوال کرے گا، اور وہ سارا کا سارا سوسائٹی کا پریشر۔ آپ اور وہ والا لمحہ بھی یاد کریں کہ وہ جب ایک ہار آئی اور وہ آپ کی چاہت تھی کہ یار میں نے یہ سیکھنا ہے، وہ ہار ہی نہیں تھی آپ کے لیے، وہ لگن تھی کہ کوئی بات نہیں، ایسی کی تیسی، 6 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 100 دفعہ گریں گے، پھر اٹھیں گے، پھر کریں گے۔ یہ والی ہار جو ہے نا، اس پہ جان قربان، اس ہار کی تلاش میں رہیں۔ یہ جو سوسائٹی ہمارے اوپر پریشر ڈالتی ہے نا، اس کو چھوڑ دیں، اس کی کوئی ٹینشن نہ لیں آپ۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ اللہ پاک نے نا ہم سب کو یونیک بنایا، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں اس چیز کو مانا سمجھا جاتا ہے کہ جس کے نمبر اچھے آتے ہیں، جس کے جی پی اچھے آتے ہیں، جو فلانی چیز کر لیتا ہے وہ اچھا ہے، کامیاب ہے، وہ کل اچھی نوکری بھی کرے گا، وہ اچھا بزنس بھی کرے گا۔ حالانکہ یہ بالکل دقیانوسی باتیں۔ حقیقی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ ایسے بہت سے کامیاب لوگ دیکھیں گے، دنیا بھری پڑی ہے اس چیز سے، جنہوں نے اکیڈیمکلی کامیاب نہیں ہوئے، مطلب ایکچولی سسٹم کے نارمز اور سسٹم کے سیٹ پیٹرنز کے حساب سے they were not successful but they were very successful in their lives۔ اور انہوں نے وہ پیٹرن سیٹ کیے ہیں جس پہ دنیا جو ہے ان کو بینچ مارک بناتی ہے اور ان کی بیسس پہ چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ بڑی بڑی ہے دنیا، اور جس نے جو بڑی بڑی ایجادیں کی ہیں، ہزاروں، 100، سینکڑوں کے حساب سے فیلئر کے بعد کی ہیں۔ تو یہ جو پروسیس ہے نا، جس سے انسان ایک بار فیل کر کے گر کر پھر اٹھتا ہے، پھر گر کے پھر اٹھتا ہے، پھر اور لگن سے اٹھتا ہے، اس میں جو آپ کی اسٹرینتھ بلڈ اپ ہوتی ہے نا، آپ کی جو ایموشنل اسٹرینتھ بلڈ اپ ہوتی ہے، آپ کی جو فوکس آپ کا بنتا ہے، آپ کی جو ڈر ختم ہوتا ہے گرنے کا، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ جب آپ کو گرنے کا ڈر ختم ہو جائے نا، تو یہ عجیب سی اسٹرینتھ ہے آپ کے اندر۔ میں آپ کو بڑے مزے کی چیز بتاؤں، ایک شخص جو زندگی میں کبھی فیل نہیں ہوا، اس نے اپنے ایک سیٹ انوائرمنٹ کے اندر نا ہمیشہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 1، نمبر 2، بلکہ نمبر 2 بھی نہیں، نمبر 1۔ اس نے جس چیز کو ہاتھ لگایا نا، نمبر 1۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں جس جگہ وہ کھڑا ہوا ہو وہ اس کے لیے بڑی فیوریبل ہو، کسی بھی وجہ سے، قسمت ہی چلو ہو، ٹھیک ہے، وقت ہی اچھا ہو، وہ فیوریبل ہو اس کے لیے، اور وہ جس چیز پہ ہاتھ لگائے نا وہ سونا ہو جائے، مطلب وہ پاس ہو جائے بندہ، ہر چیز میں سکسیس ہو۔ زندگی سب ہر وقت ہر ایک کے ساتھ اور ہر ٹائم پہ کسی ایک کے ساتھ ایک جیسی نہیں رہتی۔ جسے سکسیس کی عادت پڑ جائے نا، جس دن وہ ہلکا سا بھی دھچکا کھا کے گرتا ہے نا، وہ اتنا بری طرح ٹوٹتا ہے نا، اتنا بری طرح ٹوٹتا ہے نا کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہار کو تسلیم کرنا یہ ایک بڑی گیم ہے، اور جب ہمیں ہار کی عادت نہ ہو، ہار کو تسلیم کرنے کی عادت نہ ہو، اب ہار ہوتی کیا ہے؟ ہار ریلیشن شپس میں بھی ہوتی ہے، ہار پیسے میں ہوتی ہے، ہار کامیاب، کسی بھی کوئی انویسٹمنٹ کی ہے، اڑ گیا کام، خراب ہو گیا۔ اگر آپ ہار کو تسلیم نہیں کر سکتے نا، اگر آپ میں یہ حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ یار کوئی بات نہیں، آنے جانے والی چیز نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں،
اگر آپ کو اتنی عادت ہے کہ یار میں نے ہار نہیں برداشت، تو آپ کو توڑنا بڑا آسان ہے. آپ کے لیے فیوریبل حالات نہیں ہوں گے نا کسی بھی وجہ سے، وقت اچھا نہیں، قسمت اچھی نہیں، ماحول اچھا نہیں، کسی کی منوپلی چل گئی، کسی کی کوئی اور گیم چل گئی، کسی نے اپنا کوئی زور چلا دیا، کچھ بھی، آپ ذہنی طور پہ اتنی بری طرح اس کا امپیکٹ آئے گا آپ کے اوپر کہ آپ تو ٹوٹیں گے، ساتھ میں آپ کے ارد گرد جتنے لوگ وہ بھی ڈیمولش ہو جائیں گے. آپ نے فیملی جس طرح ڈیمولش ہوتی ہے دیکھی کہ جہاں پہ آپ کا جو کور اینکر ہے وہ ہار تسلیم نہ کر سکا اور اس نے یوں چھوڑ دیا اپنے آپ کو اور وہ سب کولیپس کر گیا اور اس کے ساتھ پورا فیملی سٹرکچر کولیپس کر جائے. مگر آن دا کانٹریری آپ دیکھیں کہ جو لوگ عادت ہوتی ہے جنہیں کہ یار کوئی بات نہیں، گرے ہیں پھر اٹھ جائیں گے، کوئی بات نہیں، پھر سے ہی، وہ زندگی میں بھی جب کبھی گرتے ہیں نا تو ان میں دوبارہ کھڑے ہونے کی ہمت ہوتی ہے. ان کی ایموشنل اسٹرینتھ اور ہار تسلیم کرنے کا جذبہ اتنے کوئی پھینٹے انہوں نے کھا لیے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے جو ٹراما ہوتا ہے وہ ہار کا، فیلئر کا، وہ اس طرح سے نہیں انہیں امپیکٹ کرتا. ہار کی اپنی ایک پوری وائبریشن ہے جو انسان کے اوپر پورا ایکٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس چیز سے بالا تر کہ وہ سوسائٹی کی طرف سے آپ کے اوپر پریشر آیا یا آپ کی انر ڈرائیو کی وجہ سے آیا. ہار کی اپنی ایک پوری کی پوری کیمسٹری ہے جو آپ کے اندر ہوتی ہے، ایک نہ کچھ کر پانے کی فیلنگ، نہ عبور کچھ کر پانے کی فیلنگ. ٹھیک ہے، آپ میں انکیپیبلٹی فیل ہوتی ہے آپ کو اپنے اندر، آپ کو لگتا ہے کہ آپ انکیپیبل ہیں یا آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے ایک چیز کو کرنے کی، یا آپ ان پیمانوں پہ نہیں پورے آتے جس پر لوگ ہیں، یا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، کچھ بھی آپ کے دماغ میں ہو سکتا ہے. لیکن جس وقت آپ اس ہار کو تسلیم کر لیتے ہیں ذہنی طور، پتہ ہار ذہنی گیم ہے ساری. انسان ذہنی طور پہ پہلے ہارتا ہے، بعد میں ہارتا ہے. ٹیمز دیکھیے نا، ٹورنامنٹس ہو رہے ہوتے ہیں، آپ ذہنی طور پہ کسی کو ہرا دیتے ہیں نا تو بس وہ ہار جاتا ہے. تو آپ جب دیکھتے ہیں لوگ، اب دیکھو نا وہ لوگ بھی ہیں کہ جو آپ دیکھتے ہو یار سوسائڈ کر لیا، ڈپریشن میں چلے گئے، انگزائٹی، چھوٹے چھوٹے بچے انگزائٹی، کس چیز کی انگزائٹی ہے؟ اچھے جی پی نہیں آ رہے، اچھے مارکس، کیوں پریشر کہاں سے؟ پیچھے گھر والوں کی طرف سے. اچھے مارکس نہیں لوگے تو فلانا نوکری نہیں لگے گی، فلانی یونیورسٹی میں نہیں جاؤ گے. پریشر اتنا لے لیا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کا ریپرکشنز کیا ہو رہے ہیں کہ پرفارمنس جو ہے وہ زیرو چلی گئی ہے. ریس میں آپ سب سے آگے کے نمبر لے لو اور پرفارمنس کہیں پہ بھی نہیں. تو خیر یہ بات عجیب و غریب گچھ ہو گئی، لیکن پوائنٹ کیا ہے کہ لائف میں جو فیلئر ہے نا دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ ہار رہے ہیں نا کہیں پہ تو آپ سمجھیں کہ اللہ کی بڑی عنایت ہے آپ پہ. آپ کو گر کر اٹھنا آ رہا ہے، آپ کے اندر اسٹرینتھ بلڈ اپ ہو رہی ہے، آپ کے اندر فوکس ڈیولپ ہو رہا ہے، آپ کو اللہ یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ دوبارہ ٹرائی کریں، آپ اپنی کیپیبلٹیز کو نکال کے دیکھیں کہ او آئی کین ڈو دس، آئی کین اگین ڈو دس، کوئی ٹینشن نہیں. یہ جو اپنے اوپر ضبط ہے نا اس چیز کا، یہ بڑی اسٹرینتھ ہے آپ کے پاس. اور وہ کہتے ہیں نا ہمت مرداں مدد خدا، یہ وہ والی گیم ہے. اب بہت سارے لوگ ہیں جو بہت جلدی ہار مان لیتے ہیں، اور وہ صرف ہار نہیں مانتے کہ میں دوبارہ ٹرائی نہیں کروں گا، وہ ذہنی طور پہ اس دروازے سے بھی انٹر دوبارہ نہیں ہوتے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا دروازہ ہو. اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ بے شک وہ اچھے مارکس لینے والے لوگ ہوں، لیکن چونکہ ان کے لیے حالات فیوریبل نہیں تھے، انہوں نے اتنے اسٹرانگ نہیں تھے اپنے انٹلیکچولی، اور اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ نہیں کیا. سوری، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جب ہم ایک ریس میں پڑ جاتے ہیں نا تو ہمارا فوکس صرف وہ ریس ہوتی ہے، جیتنا ہے ہم نے. ہماری فوکس یہ نہیں رہتا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، ایکچولی وہ کرنا کیا اس فوکس سے دماغ ہٹ جاتا ہے، جیتنا ہے بس یہ رہ جاتا دماغ میں. اور اس جیت کے چکر میں ہم اپنی کیپیسٹیز، جتنی ہماری کیپیبلٹیز ہیں نا اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، بس اس جیت کی طرف ہمارا دھیان ہوتا ہے. زندگی اتنی آسان نہیں ہے، زندگی از ناٹ دیٹ سمپل. ہم زندگی میں ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں، ہم کوئی کہیں ہم اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ہم کسی کمپٹیشن میں اپلائی کرتے ہیں، ہم کسی ٹورنامنٹ میں اپلائی کچھ بھی ہوتا ہے، وہاں پر پریشرز آتے ہیں، چیلنجز آتے ہیں. ان پریشرز کو ڈیل کرنا، اگر اس پریشر کے وقت آپ اسی سوچ کے اندر گرفتار رہیں گے میں ہار گیا تو کیا ہوگا، یار ہار جاؤ گے تو کیا ہوگا. لیکن جو جیتنے کے لیے جو کیپیبلٹیز کو، ٹیم ورک کو، لیڈرشپ کو، ان کیپیبلٹیز کو نکال کے سامنے رکھ کے اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے چلنے کا جو جذبہ ہے وہ تو فگر آؤٹ کرو وہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ تم دنیا بدل دو. زندگی جیت اور ہار کا کام نہیں ہے کہ جیت گئے تو زندگی ہے، ہار گئے تو زندگی نہیں ہے. مجھے
جب میں دیکھتی ہوں نا کہ جب کبھی میرے دماغ سے میری نظر سے گزرے کہ کوئی زندگی کے تھپیڑوں سے ہار کر اس نے یا تو خدا نخواستہ سوسائڈ کر لی، یا اس نے اپنے اپنوں کو خدا نخواستہ مار مور دیا، یا اس نے کوئی ایسا سٹیپ لے لیا جو ایونچولی خود تو وہ ہارا ہی تھا، لیکن اس نے ساتھ اپنی زندگی اپنے سے جڑے لوگ جو ہیں ان کو بھی زندہ مار دیا. مطلب ایکچولی نہیں مارا، لیکن ان کے لیے بھی کچھ نہیں وہ کر رہا، وہ بھی خوار ہو رہے ہیں، آپ بھی خوار ہو رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا پایا آپ نے زندگی سے؟ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، آپ مجھے بتاؤ، آپ لوگوں کو زندگی میں اپنے فیلئر آج مڑ کے پیچھے دیکھو، فیلئر یاد ہے؟ اور ایسے کون سے فیلئر ہیں جن کو آپ سلام کرتے ہو کہ یار یہ نہیں آتا نا اگر تو میں آج یہاں نہ ہوتا. میں آپ کو اپنے بتاتی ہوں، میرا لائف بھری پڑی ہے فیلئر سے. 9ویں جماعت میں فیل ہوئی، پورا میٹرک میں نے کیا، اس کے بعد ایف ایس سی جب میں نے کیا پری میڈیکل، اس کے اندر مجھے ریپیٹ کرنا پڑا، میرے مارکس اتنے کم آئے، سورٹ آف لائک فیلئر ہی تھا، کیونکہ مجھے پورا سال ریپیٹ کرنا پڑا. مجھے اپنے بیچلرز کو ریپیٹ کرنا پڑا. میں نے کتنی دفعہ اپنی ایریا آف اسٹڈی کو چینج کیا، کیونکہ I was unable to do a few things. I was an intelligent student, but somehow میں نہیں وہ چیزیں کر پا رہی ہوتی تھی جو چیزیں سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی. اور میرے ساتھ میرا پاسٹ بھرا پڑا ہے فیلئر 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 فیلئر. لیکن فیلئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی میں آپ کامیاب نہیں ہوئیں گے، زندگی میں آپ کام نہیں کچھ کر سکیں گے، یا آپ روزی روٹی حق حلال کی کما نہیں سکیں گے. تو سوسائٹی کے جو پریشرز ہیں نا، جن کے بنا پہ ہم اپنے آپ کو ایک چکی میں پیستے رہتے ہیں، اس سے باہر آ جائیں، اپنی سیلف ڈرائیو پہ کام کریں، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے. اور اگر آپ یہ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کی اسٹرینگس کیا ہیں، آپ کی ویکنیسز کیا ہیں، اور آپ نے اس کے اوپر کیسے کام کرنا ہے، یہ آپ کی سکسیس ہے. اگر آپ اس پہ نہیں کر سکتے نا، تو یہ آپ کا فیلئر ہے. یہ اصل فیلئر ہے کہ آپ اپنے آپ کو گریں اور اٹھا نہیں سکتے، یہ فیلئر ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کسی کے لیے کارآمد نہیں ہے اور اپنے لیے کارآمد نہیں ہے، تو پھر یہ فیلئر ہے. یعنی ایک لائق اور نلائق کا لیبل بڑا یہ بچپن سے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لائق بچہ ہے، تو لائقوں میں ہے اور تو نلائقوں میں ہے، یہ والی چیز. بائی دا ٹائم آپ اپلائی کرتے ہو تو بیسیکلی جو آج کا مقصد یہ تھا پوائنٹ کا، وہ یہ کہ فیلئر جو ہے نا وہ تب ہے جب آپ سے اپنے اندر ہار جاتے ہیں، ذہنی طور پہ ہار جاتے ہیں. لوگ کیا چاہتے ہیں دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ، لوگوں کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ، لوگوں کے سیٹ کرائٹیریاز پہ آپ اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. واٹ از امپورٹنٹ از کہ آپ اپنی لائف کا فوکس ٹھیک رکھیں. آئی ہیو seen people, everybody has seen people, we all can witness کہ marks is no criteria. ٹھیک ہے، انسان حق حلال کی بہت طریقوں سے کما سکتا ہے اور بہت جائز طریقے سے بڑا اچھا کما سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور صرف پیسہ is not the criteria of being successful. ہاں پیسہ is important، لیکن پیسہ is not everything. ٹھیک ہے، یہ جو جس ریس میں ہم سب لگے ہوئے ہیں نا، اس ریس کی اس ریس میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو انسان کی ہر انسان مختلف ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کارپوریٹ ورلڈ کا انسان ہے تو دوسرا بھی کارپوریٹ ورلڈ میں کچھ ایکسل کرے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل ہی کوئی ایک الگ چیز کرے، ہو سکتا ہے وہ میڈیکل فیلڈ کا اچھا بندہ ہو. ہر ایک کا رزق اللہ نے فرق طریقے سے لکھا ہے. ٹھیک ہے، ایک مزدور بھی ہے جو اس کا رزق بھی اللہ نے وزن اٹھانے میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر بھی بہترین کام کر سکتا ہے اور اچھا کما سکتا ہے اور اپنے بچوں کو اچھا کھلا سکتا ہے. سو بیسیکلی سکسیس از دیٹ یو aim something and you're able to do it. And don't aim something because people want you to think like that. Aim something because you want it. جب آپ دل سے کوئی چیز کرتے ہیں اور اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں اور اپنوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آٹومیٹکلی آپ کی جو ڈرائیو ہوتی ہے، سیلف ڈرائیو ہوتی ہے ٹو اچیو اٹ، وہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اینڈ آپ لگن آپ کی بڑھ جاتی ہے ایک چیز کے لیے. جب آپ کی لگن بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ اس چیز کو بہتر طریقے سے پرفارم کر پاتے ہیں، کیونکہ پرفارمنس از ایوری تھنگ. اگر آپ صرف ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں ایسے گھوڑے کی طرح، جس کو پتہ ہی نہیں وہ جا کہاں رہا ہے اور کر کے آ رہا ہے، بس اس کو چابک چلا رہا ہے اور وہ چلے جا رہا ہے اور اس کو اپنا ایم ہی نہیں پتا، اپنا ڈیسٹینیشن نہیں پتا، تو پھر وہ کس کام کا؟ زندگی میں جب وہ ایونچولی آگے نکلے گا تو چیلنجز آئیں گے بہت سارے، تب وہ کیا کرے گا؟ اور بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو اچھے بھلے ہوتے ہیں اکیڈیمکلی، لیکن لائف کے چیلنجز کو وہ فیس نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ جب وہ ڈپ آتا ہے تو وہ اتنی بری طرح ڈیمیج کرتا ہے انہیں، اتنی بری طرح ڈیمیج کرتا ہے they cannot get up. So when they cannot get up تو دوبارہ کھڑے ہو کے دوبارہ پھر وہ اتنے ڈر جاتے ہیں
کہ وہ دوبارہ ایک نئے چیلنج کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور جب تک وہ تیار ہوتے ہیں اور ذرا سا بھی سیٹ بیک ان کو اتنا ڈرا دیتا ہے کہ وہ پہلے ہی ہاتھ نیچے ہٹا. تو یہ جو ایکسپٹینس ہے نا، ٹو ایکسپٹ دا فیلئر، یہ جتنا جلدی آپ کو آ جانا چاہیے. اس لیے اپنے بچوں کو، جو بچے آپ کے فیل ہو کر آئیں گھر میں، فیل ہو کے آئے گا یہ نہیں کہ محنت کی نہیں اور پھر فیل ہو کے آگے تو اپنے چنیاں لیں ان کی، نہیں. مطلب یہ کہ ان میں آپ یہ میرا ایک بہت اسٹرانگ میسج آپ سب کے لیے کہ آپ کے جو بچے ہیں نا ان کو آپ فوکس اس بات پہ مت کریں کہ نمبر اچھے لے کر آؤ. ان کو کہ بیٹا نمبر نہیں چاہیے، نمبر نہیں چاہیے، مجھے آپ کی محنت چاہیے. مجھے یہ چاہیے کہ آپ ڈسپلن کے ساتھ فالو کریں ہر چیز کو. ڈسپلن ہونا چاہیے آپ کی لائف، پرفارمنس ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے، ہارڈ ورک ہونا چاہیے. اور اس کی بنا پہ جب آپ یہ کریں گے نا، آپ کے جو نمبر آئیں گے مجھے منظور ہے. بیک اینڈ پہ کیا گیم چل رہی ہے کہ جب آپ یہ سب کچھ کریں گے، آپ ڈسپلن وے میں جائیں گے، آپ ہر چیز کو پراپرلی تیار کریں گے، آپ ذمہ داری کے ساتھ ہر چیز کو کریں گے، ایک پیٹرن کے اندر چیزوں کو کریں گے، وقت کے اوپر کریں گے، تو آٹومیٹکلی آپ اسٹینڈ آؤٹ کریں گے بھائی. ٹھیک ہے، لیکن اصل ریس وہ ہے کہ آپ نے بچے کو اس کے تیار کرنا ہے. اور اگر کبھی بچہ اس سب کے باوجود ہار جاتا ہے یا کم نمبر آتے ہیں تو اس کو یہ مت احساس دلائیں کہ یہ کیا ہو گیا. ڈونٹ ڈو دس، اٹس اوکے. اس کو اسی محبت سے گلے لگائیں، اس کو کہیں گے کوئی بات نہیں بیٹا، نیکسٹ ٹائم ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اس دفعہ نہیں ہوا اگلی دفعہ ہو جائے گا. آپ نے اپنی پوری محنت کی، آپ سیٹسفائیڈ ہو، پرفیکٹ، دس از آل آئی وانٹ. آپ اپنے بچوں کو اگر یہ والی فیلنگ دیں گے نا، بچے لیس پریشر میں جائیں گے اور پرفارمنس اچھی کریں گے. جو پرفارمنس اچھی کریں گے آٹومیٹکلی پھر چیزیں اچھی ہو جائیں گی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا سسٹم اتنا ویئرڈ ہے کہ عجیب و غریب کرائٹیریا ہے نا نمبروں کے بھی، عجیب و غریب فیوریٹزم ہے، رٹے ہیں، یا پھر اور گیمیں ہیں اندر کی کہ جن کی بنا پہ مارکس آتے ہیں. تو پھر لیکن بچہ جو ہے وہ مارکس کی وجہ سے تنگ نہیں ہوئے گا. اس کے لیے مارکس مطلب امپورٹنٹ ہوں گے، پر وہ سب کچھ نہیں ہوں گے کہ مارکس اچھے نہیں آئے تو بس زندگی ختم ہو گئی. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو اور جس طرح اسی طرح بچے نے اگر اسپورٹس میں حصہ لیا اور اگر وہ نہیں جیتا، نمبر 1 آیا، 2 آیا، 3 آیا ہی نہیں کہیں پہ. جب آپ اسپورٹس دے تو اس سے دوبارہ کنفرنٹیشن پہ آتے ہیں، آمنے سامنے آتے ہیں، اس کو اسی طرح گلے لگائیں، پیار کریں کیونکہ اس نے پرفارم کیا، پارٹیسپیٹ کیا ہے. دیٹ از امپورٹنٹ. جو ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتے، پرفارم ہی نہیں کرتے. تو سوچیں کہ ایک بچہ جو پرفارم کر رہا ہے، ایک بچہ جو پرفارم ہی نہیں کر رہا، ایک بچہ جو میدان کے اندر آ کے ہمت کر کے 10 کا مقابلہ کر رہا ہے، ایک جو کرسی پہ بیٹھا تالیاں بجا رہا ہے، کتنا فرق ہے. ایک بچہ جو جیتے جا رہا ہے، ایک بچہ جو جیت رہا ہے، ہار رہا ہے، جیت رہا ہے. اس کی ایموشنل اسٹرینتھ، ان کی ویریشن دیکھ لو کہ کتنی ڈفرنٹ ہے. تو اپنے بچوں کے اندر یہ پریشر مت بلڈ اپ کریں کہ جیتنا ہے لازمی، فرسٹ آنا ہے لازمی. کوئی بات نہیں، آپ محنت پہ زور دو، پرفارمنس پہ زور دو، ڈسپلن پہ زور دو، رسپانسبلٹی ان کے اندر جا کر بناؤ کہ یار آپ رسپانسبل ہو اپنے ہر کام کے لیے اور آپ نے رسپانسبلٹی کے ساتھ چیزوں کو کرنا ہے، لازمی کرنا ہے. اس کے اوپر آپ کو ڈانٹ پڑے گی اگر آپ نے رسپانسبلٹی نہیں دکھائی. مارکس پہ ڈانٹ نہیں پڑے گی، مارکس پہ کھنچائی نہیں ہوئے گی. اپنے جب بچہ محنت کرتا تو آٹومیٹکلی پھر نمبر بھی آ ہی جاتا ہے. نہیں سمجھ تو بٹ اینی ویز اس چیز کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں. اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہوں، کوئی کمنٹس ہوں تو آپ ضرور کریے گا اور انشاءاللہ اس کے اوپر فردر ڈسکشن بھی کریں گے.